الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربي زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے اب ہم ان آیات کا لفظی بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں اور اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دو النساء عورتوں کو فبلغنا پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی مدت یا اپنی عدت فامسکوہن تو روکو ان کو بمعروف دستور کے مطابق او یا سرحوہن رخصت دو انہیں بمعروف دستور کے مطابق ولا اور نہ تمسکوہن تم روکو انہیں ضرارا نقصان کے لیے لتعتدوا تاکہ تم زیادتی کرو ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا یہ ذالک یہ فقط تو تحقیق ظلم اس نے ظلم کیا نفسہ اپنی جان پر ولا اور نہ تتخذوا تم ٹھہراؤ یا بناؤ آیات اللہ کے احکام کو ہزوا مذاق واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو علیکم تم پر وما اور جو انزل اس نے اتارا علیکم تم پر من الکتاب کتاب میں سے والحکمت اور حکمت یعظکم و نصیحت کرتا ہے تمہیں بھی اس سے واتقوا اور تم ڈرو اللہ سے واعلموا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ بکل ہر شیء چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب طلقتم تم طلاق دو النساء عورتیں فبلغنا وہ پھر وہ پوری کر لیں اجلہن اپنے مدت عدت فلا تعضلوہن روکو انہیں ان کے ینکحن وہ نکاح کریں ازواجہن اپنے خامد سے اذا جب تراضوا وہ باہم راضی ہو جائیں بینہم آپس میں بالمعروف دستور کے مطابق ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی اس سے من جو کانا ہو منکم تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ذالکم یہی ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین پورے لمن جو کوئی ارادہ چاہے یا ارادہ کرے ان کے یتم وہ پوری کرے الرضاعت دودھ پلانے کی مدت وعلا اور اوپر المولودی لہو جس کا بچہ ہے یعنی کہ باپ رزقہن ان کا کھانا وکسوتہن اور ان کا لباس ہے بالمعروفی دستور کے مطابق لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفسن کسی شخص کو الا مگر وسعہا اس کی وسعت کے مطابق لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدۃ ماں کو بولدہا اس کے بچے کی سبب ولا اور نہ مولود اللہ جس کا بچہ ہے یعنی کہ باپ کو بوالدی ہی اس کے بچے کے سبب وعلی الوارث اور وارث پر مثل ذالک ایسا ہے یہ فإن پھر اگر ارادہ وہ دونوں چاہیں فصالاً دودھ چھڑانا عن تراضٍ آپس کی رضامندی سے منہما دونوں میں سے وتشاور اور باہم مشورہ فلا تو نہیں جناح کوئی گناہ علیہما ان دونوں پر وإن اور اگر اردتم تم چاہو ان کے تسترضعوا تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر اذا جب سلمتم تم حوالے کرو ماں جو آتے تم دیا تم نے بالمعروف کی دستور کے مطابق واتقوا اور ڈرو اللہ سے وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ والذین اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور وہ چھوڑ جائیں ازواجا بیویاں یتربصن وہ انتظار رکھیں بانفسہن اپنے نفسوں کو 4 اشہر 4 مہینے و 10 دن اور 10 دن
فیضا پھر جب بلغنا وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت عدت فلا جناح تو نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں جو فعلنا وہ کریں فی انفسہن اپنی جانوں کے حق میں بالمعروف دستور کے مطابق اللہ اور اللہ بما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو خبیر اس سے باخبر ہے ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر فیما اس میں جو عرض تم اشارے میں بھی اس سے من خطبت نکاح پیغام نکاح النسائی عورتوں کو او یا اکنن تم چھپاؤ فی انفسکم اپنے دلوں میں علیم اللہ جانتا ہے اللہ انکم کہ تم تذکرونہن جلد ذکر کرو گے ان سے ولیکن اور لیکن لا تواعدوہن وعدہ کرو ان سے سرن چھپ کر اللہ مگر ان یہ کہ تقولو تم کہو قولا بات معروفا دستور کے مطابق ولا اور نہ تعزموا ارادہ کرو عقدۃ نکاح کی گرا کا حتیٰ یہاں تک کہ یا بلوغا پہنچ جائیں الکتاب عدت اجلہ اس کی مدت وعلموا اور جان لو ان اللہ بے شک کہ اللہ یعلم جانتا ہے ما جو فی میں انفسکم اپنے دلوں میں فاحذروہ سو ڈرو اس سے وعلم اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے حلیم بردبار ہے لا جناح نہیں گناہ علیکم تم پر ان اگر تم طلاق دو النساء عورتوں کو ما لم چنا تمسوہن تم نے انہیں ہاتھ لگایا او یا تفریدو مقرر کیا لہن ان کے لیے فریضۃ کوئی مہر ومتعوہن اور انہیں خرچ دو علی الموسع خوشحال پر قدرو اس کی حیثیت کے مطابق وعلا اور اوپر المقتری تنگست پر قدرو اس کی حیثیت کے مطابق متعان خرچ ہے بالمعروف دستور کے مطابق حقا لازم علی المحسنین لیکن کاروبار وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو پھر یا تو سیدھی طرح انہیں اپنے پاس رکھو یا پھر بھلے طریقے سے انہیں رخصت کر دو انہیں دکھ پہنچانے کی خاطر روکے نہ رکھو کہ تم ان پر زیادتی کر سکو اور جو شخص یہ کام کرے گا تو اپنے آپ پر ہی ظلم کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق نہ اڑاؤ اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد رکھو جس نے تم پر کیا اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کی جس کے ذریعے سے وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. یہاں پہ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ جب تم ایک یا دو طلاقیں دے چکو تو پھر جب عدت پوری ہونے لگے تو تمہارے پاس دو راستے ہیں. ایک کیا ہے کہ خلوص نیت سے رجوع کر لو کہ نیکسٹ دوبارہ ایسا نہیں کچھ کرنا، نبھانا ہے، اچھے طریقے سے اس رشتے کو لے کے چلنا ہے. اگر نہیں سمجھ آتا، نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ شرافت سے اچھے طریقے سے رخصت کر دو. ان کو روکو مت ستانے کے لیے، زیادتی کرنے کے، کیونکہ جب انسان اس طرح کی چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتا ہے تو سمجھے وہ اللہ کی آیت کا مذاق ہی اڑا رہا ہوتا ہے. اور اللہ کے احکامات اس لیے نہیں ہے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے. اللہ کے ہر حکم میں کوئی حکمت ہے. اب اس صورت میں ہم مذاق اڑانے کی کیا مثال دیتے ہیں؟ جس کو ہم نے حلالہ نکالا ہے وہ مذاق ہی تو ہے کہ جب چاہا اس طرح کر کے واپس اپنی زندگی میں لے آئے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَادَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. مینس جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب کہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں. جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے یہی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے
اپنے احکامات کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میری بہن جمیلہ کو اس کے خاوند عاصم بن نبی نے طلاق دی، طلاق رجعی، مگر رجوع نہ کیا، یہاں تک کہ پوری عدت گزر گئی۔ پھر طلاق گزر جانے کے بعد دوبارہ نکاح کے لیے مجھے پیغام بھیجا۔ میں نے غیرت اور غصے کی وجہ سے برا بھلا کہا اور انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ اب اس سے نکاح نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور میں نے اس حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا اور اس قسم کا میں نے کفارہ دے دیا، کیونکہ جب ایک رعایت نکل رہی ہے نکاح کی اور ہم اپنے غصے کی وجہ سے نہیں رجوع کرنے دے رہے شوہر اور بیوی کو، تو گناہ ہی ہے نا، قسم کھا لی تھی انہوں نے تو۔ اور یہاں پہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ تو یہ نظر آ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے عورت کی رضا کو ولی کی رضا پہ مقدم رکھا ہے، لیکن ولی کی اجازت بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے یا متعلقہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے صاف صاف زبان سے اجازت نہ لے لی جائے۔ اسی طرح کنواری کا بھی نکاح نہ کیا جائے جب تک وہ اذن نہ دے دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنواری اذن کیسے دے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا چپ رہنا ہی اس کا اذن ہے، یعنی اس کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کنواری لڑکی تو شرم کرتی ہے، آپ نے فرمایا یہی اس کی رضامندی ہے کہ وہ خاموش ہے۔ والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف فاتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ جب آپ آپس کی جدائی کے بعد یہ چاہتا ہوں کہ اس کا بچہ پوری مدت دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اور ماں اور بچے کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری اس پر ہے جس کا وہ بچہ ہے، یعنی کہ باپ پر۔ یہ خرچ وہ دستور کے مطابق ادا کرے گا، مگر کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے گا، نہ تو والد کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، نہ ہی والدہ کو اس بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور نہ ہی والد کو بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے۔ اور اگر باپ مر جائے تو نہ نفقہ کی یہ ذمہ داری وارث پر ہے، اور اگر 2 سال سے پہلے وہ باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی دایا سے دودھ پلوانا چاہو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جبکہ تم دایا کو دستور کے مطابق اس کا معاوضہ دے دو جو تم نے طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب دیکھ رہا ہے۔ اب والدات سے مراد کیا ہے؟ اب اس حکم میں وہ مائیں بھی شامل ہیں جن کو طلاق ہو چکی ہے، خواہ وہ عدت میں ہے یا عدت گزر گئی ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز جو اور ہمیں پتہ چلی کہ رضاعت کی مدت کیا، دودھ پلانے کی مدت کیا ہے؟ 2 سال۔ یہ ضرورت کے حساب سے کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کمری حساب سے شمار کی جائے گی۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ منکوحہ عورت اور متعلقہ عورت جو عدت میں ہو اس کے کھانے کپڑے کی ذمہ داری تو شوہر پہ ہی ہوتی ہے، تو بچہ جو ہے اس کی ذمہ داری بھی باپ پر ہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ سے بوجھ نہ ڈالا جائے، اگر والد سے کچھ کھانے پینے جو خرچہ لے رہے ہیں وہ اس کی حیثیت کے مطابق لیا جائے گا، اور ماں کو نہ تنگ کیا جائے۔ کیا ہے کہ ماں جو ہے وہ دودھ پلانے سے انکار نہ کرے، باپ کو پریشان نہ کرے، اسی طرح باپ جو ہے وہ ماں کو کیسے تنگ نہ کرے کہ بچے کو ماں سے جدا نہ کرے، وہ کہے جی میں نے ماں سے نہیں پلوانا، میں نے کسی اور سے پلوانا، اس سے کیا ہوگا؟ ماں پریشان ہوگی۔
یا وہ کیا کس طرح سے ماں کو تنگ کر سکتا ہے کہ اس کو خرچہ نہیں دے رہا، کھانے کپڑے کے خرچے پورے نہیں کر رہے ان کے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ ماں کو دودھ پلانے کے لیے زبردستی نہ کی جائے۔ اب یہاں پر یہ بات بھی پتہ چلتی کہ جو بچہ دودھ پی رہا ہے وہ اپنے باپ کا وارث بھی ہے، وارث ہے نا، لیکن اگر وہ باپ فوت ہو جاتا ہے تو چونکہ باپ کی چیزوں میں جیسے باقی رشتہ دار وارث ہیں وہ بھی وارث ہے، تو بچے کا یہ خرچہ جو ہے وہ اس کے وارث اٹھائیں گے پھر، کیونکہ وہ اپنے باپ کی جائیداد کا بھی تو وارث ہے۔ اب یہاں پر دودھ چھڑانے کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ماں باپ دونوں آپس میں مشورہ کر لیں کہ 2 سال سے پہلے ہی دودھ چھڑانا ہے، یعنی دودھ ماں کی صحت کا کوئی مسئلہ ہے، بچے کا کوئی مسئلہ ہے تو چھڑوایا جا سکتا ہے، ورنہ یا کیا صورت ہوتی ہے کہ پریگنینسی ہو جاتی ہے اور ایسی صورت میں تو پھر بچے کو دودھ چھڑانا ہی ہوتا ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ پھر اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور یہ اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر دایا سے دودھ پلوانا ہے، چھوٹے سے ماں نہیں پلا سکتی تو اس کو اس کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے اور دایا سے دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ بے سے بہت سے اور بے شمار احکامات ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم ہے، تو ان کو بھی ادا کرنے میں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملات کو پورا کرتے رہے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں زندہ ہوں تو ایسی بیوائیں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اپنے حق میں جو کچھ وہ معروف طریقے سے کریں تو تم پر اس کا کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ عام حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیوہ کی عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، لیکن اگر حمل ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا عدت تب تک چلے گی، اور جو بیوہ کی عدت ہے وہ یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کو جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتی جائز نہیں ہے کہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے بجز اپنے شوہر کے کہ جس پر اسے 4 ماہ اور 10 دن تک سوگ کرنا لازم ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہمیں کسی بھی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے سے منع کیا گیا بجز اپنے خامد کے کہ جس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منانے کا حکم تھا، اور اس میں کیا کرنا تھا کہ اس حالت میں ہم سرما نہیں لگائیں گی، خوشبو نہیں لگائیں گی، بہت شوق رنگین کپڑے نہیں پہنیں گی۔ البتہ یہ اجازت تھی کہ جب کوئی عورت حیض سے پاک ہو غسل کرے تو ایک خاص قسم کی خوشبو ہے جو لگائی جاتی ہے وہ لگائی جا سکتی تھی، اور انہوں نے فرمایا کہ ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے بھی منع کیا گیا تھا۔ یہ بخاری کتاب الحیض کی حدیث ہے۔ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کا خاوند فوت ہو گیا ہے اور اب اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا ہم اسے سرما لگا سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس عورت نے دوسری بار یہی سوال پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کہا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب انکار ہی تھا۔ آپ نے فرمایا اسلام میں عدت اور سوگ کا زمانہ صرف 4 ماہ 10 دن ہے، جبکہ جاہلیت میں یہ عدت پورا سال رہتی تھی۔ تو عدت کے دوران کن جن کاموں سے منع کیا گیا ہے میرا خیال ہے کہ سب کو کلیئر ہو چکے ہوں گے۔ ولا جناح عليكم فيما أرستم به من خطبة النكاح أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ ایسی بیواؤں کو اگر تم اشارت نکاح کا پیغام دے دو یا یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں،
اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں دل میں یاد رکھتے ہو، لیکن ان سے کوئی خفیہ معاہدہ نہ کرنا. ہاں، جو بات کرنا ہو معروف طریقے سے کرو، مگر جب تک ان کی عدت نہ گزر جائے عقد نکاح کا عزم مت کرو، اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ اسے جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ لفظشوں کو معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ بردبار ہے. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ایسی عدت والی عورتوں کو اشارتاً نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، لیکن واضح الفاظ میں نہیں دینا. مثلاً کسی کے ذریعے کہہ دو، اور کوئی چھپی بات بھی نہیں رکھنی ہے اس میں. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموصي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں نہ تم نے ہاتھ لگایا ہو اور نہ ہی مہر مقرر کیا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، البتہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو. وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرے گی. انہیں ایک آدمی پر حق ہے، یعنی نکاح ہوا، اس وقت مہر مقرر نہیں ہوا تھا، نہ ہی خلوت ہوئی ہے، کوئی فزیکل ریلیشن نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں کیا ہے، مہر تو تھا ہی نہیں، تو پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ دے دو، کچھ نہ کچھ، تاکہ کسی حد تک اس طلاق کی تلافی ہو سکے. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام نیک لوگوں کو اس کی تاکید کی جاتی ہے کہ جس قدر ہو سکے فراغ دلی سے کام دو. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، نہ کہ اپنی مرضی کی طرح سے ان کو ہینڈل کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ بوجھ عطا کرے. اور سورۃ البقرہ، اس کے اندر ہم کتنا کچھ پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور آئلی زندگی کے متعلق اتنی ساری ہدایات اور احکامات ہم سب کے لیے پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین فہم عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت عطا کرے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کا ہر فرض سمجھ سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.